الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ النبی واہل بیتہ المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مجلس آزادی قبولیت واسطے بانیان مجلس دے مرحومین دی مغفرت و بلندی درجات واسطے سارے حضرات باواز بلند صلوات. برائے تعدیل ظہور حضرت قائم آل محمد بار دیگر باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. ایک التماس ہے جڑے اگر محسوس نہ فرماؤ تے پچھلے بندے اگے آ جاؤ. اللہ پاک تن جزائے خیر عطا فرمائے اور مومنین نو سلامتی عطا فرمائے. ماشاءاللہ مجلس دی تہذیب اور آداب محبان اہل بیت تو بہتر کون سمجھ سکتے. ماشاءاللہ جنہ حضرات نے میری درخواست عمل کیتے اللہ پاک انہوں ہمیشہ سلامت رکھے. سارے مومنین دی سلامتی واسطے آؤ ذرا مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. ثم رحمة الله على أحبابهم وصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَٰنُ فِي كَلَامِهِ الْقُرْآنِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بلند صلوات میرے بعد بھی اجے پڑھن والے ایک میرے عزیز بھائی برادر خطیب تشریف فرما انہاں دا بھی خیال رکھدیاں ہویاں تے تسی بھی ماشاءاللہ ٹھڈے فرش تے بیٹھے ہو تہاڈا بھی خیال رکھدیاں ہویاں میں 35-40 منٹ جناب دی خدمت وچ چند معروضات پیش کرنا چاہتا عنوان کلام اللہ رب العزت دے اس فرمان واجب الاحترام نو قرار دیتا ہے جس وچ کائنات دے پروردگار نے بنی نو انسان تو ایک سوال فرمایا. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ سوال یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ماشاءاللہ میرے مکتبی حضرات تا ترجمہ جان دیں انہیں میں تبرکن کرنا چاہنا. رحمان پوچھ دے کیا احسان دا بدلہ احسان نہیں ہے؟ کوئی ہولی جا بولو تو صحیح میرے نا. کیا احسان دا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جن دی کھوپڑی چ بھی تھوڑا جہا بھی عقل شعور ہووے وہ بندہ جواب وچ لازمن ایو آکسی پروردگار احسان دا بدلہ احسان ہے، نیکی دا بدلہ نیکی. سامعین محترم، احسان کرنا، نیکی کرنا، احسان کرن والیاں دے متعلق رحمان قرآن وچ فرمیندے ان اللہ یحب المحسنین، میں احسان کرن والیاں نال محبت رکھدا. محسنین نال احسان کرن والیاں نال اللہ، یا میں انج لفظ بدل کے آکھاں بندے اللہ نال محبت دا دعویٰ کر دین، رحمان احسان کرن والیاں نال محبت فرمائے. احسان کرنا یہ وجہ ہے میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا دو بندے وہ جنت چ داخل نہ ہو سن. پہلا محسن دے احسان نو بھلا دین والا، محسن دے احسان نو، کوئی میری پنجابی سمجھ آ رہی؟ محسن دا احسان بھلا دین والا، احسان فراموش. صادق امام نے فرمایا پہلا بندہ احسان فراموش وہ جنت وچ داخل نہ ہو سی. دوسرا فرمایا او بندہ بھی جنت وچ داخل نہ ہو سی جڑا احسان جتلاون والا ہے. احسان فراموش بھی، احسان جتلاون والا بھی. فرمایا دو بندے سزاوار جنت نہ ہو سن، جنت وچ داخل نہ ہو سن. اے بھائی کڑائی دے ماشاءاللہ مضافات تو میرا محترم مجمع جتنا تشریف لے آئے، ہر گھر وچ قرآن ہے تو ست نہیں بولے، ہر گھر وچ قرآن ہے، ہر شہر وچ مسجد ہے. اے ٹھڈے فرش تے اتنی داد بھی میرے واسطے بہت ساری ہے جتنی تسی دیندے پے ہو. ہر پنڈ وچ، ہر شہر وچ، ہر آبادی وچ اللہ دا گھر بھی ہے. شریعت دے حلال و حرام دا کنسپٹ بھی معاشرے دے اندر ہے. کوئی ماں بہن دی تمیز ہے نا، غیرت حیا دا تصور گئے گزرے معاشرے دے اندر بھی موجود ہے. ان دا مطلب یہ ہے میں جڑی گل کرنا چاہنا او کون محسنین جنہ دے احسان دا صدقہ
آج تن من اسلام بھی میسر ہے، نعمت قرآن بھی میسر ہے۔ میں ایک منٹ بھی تھوڑا ضائع نہیں کرنا، تو میری طرف دیکھنے۔ سامعین محترم، او چند ہستیاں جنہ دے احسان دا صدقہ آج اسلام بھی ہے، مسجد بھی ہے، قرآن بھی ہے، شریعت بھی ہے، حلال و حرام بھی ہے، غیرت بھی ہے، حیا بھی ہے۔ وہ کون ہستیاں؟ ظاہر ہے میں پھیلنا نہیں چاہتا، میں ایک جلد نتیجے تک پہنچنا چاہنا۔ وہ کچھ مردن کچھ مستوراتن، ایک مرد اور ایک مستور سرزمین مکہ اچ، ایک مرد اور ایک مستور سرزمین مدینہ اچ۔ اگلے لفظ تے سارے بندے پہنچ گئے۔ ایک مرد اور ایک مستور سرزمین کربلا اچ۔ ان دا مطلب 6 ہستیاں ایسیاں جنہ دے احسان دا صدقہ آج تن تے من عقیدہ بھی میسر ہے، شریعت بھی میسر ہے۔ آج 14 رجب ہے نا، میں جس معظمہ دا تذکرہ کرنا چاہنا، 15 رجب اس معظمہ دی شہادت دا روز ہے، یعنی آمن والی رات بی بی عالیہ دی شہادت دی شب ہے۔ لہذا میں تذکرہ خیر بھی امیر المومنین دی دختر عالیہ زینب کبریٰ دا کرنا چاہنا۔ قبلہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب یہ جملہ دے ہوندے میں انہاں دا جملہ نقل پہ کرنا۔ مکہ دی سرزمین اچ رحمت دو عالم نے جس مرد شریف دے قوت بازو دے سہارے تے لا الہ الا اللہ دی تبلیغ فرمائی، اس مرد شریف دا نام ابو طالب ہے۔ قبلہ حضرت ابو طالب دے پہلو بپہلو ایک مستور ہے، لقب ملیکۃ العرب ہے، نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ میرے کروڑوں سلام عقیدت بارگاہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ جڑی ملیکۃ العرب ہائی، اس ساری دولت راہ اسلام صرف فرمائی۔ پورا جملہ سننا۔ اور رسول اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ دی عظمت فرمایا، آمنت بھی نہ کفر بی الناس۔ جداں رسول اللہ دی ایک زوجہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ تسا ہر روز خدیجہ دا ذکر کر دیو، جبین رحمت دے آثار بدل گئے اور فرمایا تو کیا جانے عظمت خدیجہ کیا ہے۔ اینا خدیجہ و مثل خدیجہ، میرے پاس دھیان رہے، فرمایا نہ خدیجہ ہے نہ کوئی مثل خدیجہ ہے۔ آمنت بھی ہی نہ کفر بی الناس، لوگ میرا انکار کر رہے ہن، خدیجہ میرے تے ایمان لے آئی۔ صدقتنی ہی نہ کذبنی الناس، لوگ میری رسالت نو جھٹلا رہے ہن، خدیجہ میری نبوت دی تصدیق کر رہی ہے۔ واسطنی بمالہا اذ حرمنی الناس، لوگ مال و دولت تو من محروم کر رہے ہن، خدیجہ اپنی ساری دولت میرے قدم اچ قربان کر رہی۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ سننا حضرات، رسول اللہ نے فرمایا تو کیا جانے عظمت خدیجہ کیا ہے۔ رزقنی اللہ منہ الولد، اللہ نے بطن خدیجہ چو زہرا جیسی بن اولاد عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا اور پوری محبت نال عرض کرنا چاہنا۔ میرے جیا طفل مکتب ایک تھوڑا جیا پڑھے ہویا شخص جناب ملیکۃ العرب دی خدمات دا کیا احاطہ کر سکدے؟ میں صرف جملہ آخنا چاہنا، اسلام واسطے ملیکۃ العرب دی خدمات دا صلہ کہ اللہ رب العزت نے خدیجہ نو بطول جیسی بیٹی عطا فرما۔ نہیں یار جملہ زائدہ ہوئے، میرے بزرگان ذرا
میں آخنا چاہ رہا صرف خدیجہ نو اللہ نے بطول جیسی بیٹی نہ خدمات اسلام دے صلح وچ اللہ رب العزت نے زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی، زینب کبریٰ جیسی نواسی عطا فرمائی۔ مومنین کرام، یہ وجہ ہے کہ جداں جناب زینب کبریٰ دی ولادت با سعادت ہوئی اور رسول اللہ تشریف فرما ہوئے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہلمی الی بے ابنتی، میری بیٹی نو میرے ہتھاں تے رکھو۔ زینب کبریٰ نو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک تے رکھیا۔ محدث جزائری لکھ دن پہلے پیشانی دا بوسا لیا، پھر بیٹی دے ہتھاں دے بوسے لے۔ پتہ نہیں، میں دیکھ رہا جڑے بندے متوجہ ہن اور صاحبان معرفت دیاں اکھی وس پئیاں، اے کیوں رو پینے بندے؟ میرا ہے تا خیر ایک طالب علمی تبصرہ، شاید علم نبوت نال آگاہن جو انہاں ہتھاں وچ رسیاں ہوئے۔ رسول اللہ نے پیشانی دے بوسے لے اور اپنی بیٹی دے کلائیاں دے بوسے لے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ہذہ مسیل خدیجہ۔ میں پہلے گزارش کی تھی، وقت ضائع نہیں کرنا، میری طرف دیکھنے۔ رسول اللہ دیاں ہنجو لڑ پئیاں، آبدیدہ ہوئے رسول اللہ، اور ارشاد فرمایا میری بیٹی مثل خدیجہ ہے، اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ تسا پوچھ رہے ہائے کہ خدیجہ دے احسان دا شکریہ کیسے ادا کرنا ممکن ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جڑا شخص خدیجہ دے احسان دا شکریہ ادا کرنا چاہے اس واسطے ضروری ہے میری اس بیٹی دا شکریہ ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ ایک جملہ بی بی دی عظمت داکھنا چاہنا پہنچ گیا سارے صاحبان میں، جس عنوان نو گفتگو دا آغاز قرار جتھوں شروع کیتا ہے۔ جس گھرانے چ ہر رشتہ سردار رشتہ ہوئے، کیوں بزرگو؟ جس گھرانے دا ہر رشتہ سردار ہوئے، باپ سردار انبیاء ہوئے، توجہ، ماں سیدۃ النساء العالمین ہوئے، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ ہون، جس گھر دا ہر رشتہ سردار رشتہ ہوئے، میرے قبلہ میں پہلا جملہ بی بی دی عظمت داخنا چاہنا، اس سردار گھرانے دے اندر عالمہ غیر معلمہ ہونا زینب کبریٰ دا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بی بی دی عظمت و فضیلت ہے کہ 7 معصومین دی صحبت نصیب ہوئی زینب کبریٰ نو۔ کتنے؟ 7 معصومین دی صحبت، رسول اللہ تو شروع کر کے 7 معصومین دی صحبت جناب زینب کبریٰ نو نصیب ہوئی، اور 6 سال دی عمر خطبہ فدق بیان فرمایا جناب زینب عالیہ۔ کتنی عمر؟ میں یہ پوائنٹ سرچ کر رہا، نقاط عرض کر رہا بی بی دی فضیلت دے۔ 6 سال دی عمر اور جڑا بی بی نے خطبہ فدق دربار اول پڑھیا، پورا خطبہ فدق نقل کیتا جناب زینب کبریٰ نے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے خطبہ فدق نقل کرن تو قبل لکھے ان عقیلتنا، بنو ہاشم دی عقیلہ تو خطبہ فدق نقل کیتا جا رہے۔ عقیلہ بنی ہاشم، یہ وجہ ہے نا کہ بی بی دا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محترم سامعین، اس بی بی دی عظمت و فضیلت اس بات وچ بھی نظر آنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت اس معظمہ نو ہی وصیت فرمائی ہے، فرمایا اختی
لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. اسا خیر اس جملے نو بھی مصائب دے انداز ہی سن رہے. ذرا اس گل تے غور کرنا کہ امام علی مقام نو اپنی ہمشیرہ دے متعلق کتنا یقین ہا جو ٹردے ویلے آخرین زینب بہن میں ہمیشہ نماز تہجد وچ یاد کرنا. کتنا امام علی مقام نو جان دے ہن کہ میرے بعد بھی میری ہمشیرہ محترمہ نماز تہجد قضا. اور یہ وجہ ہے سرکار امام علی زین العابدین دی گواہی اور شہادت موجود ہے. فرمایا ان عمتی زینب مع تلک المصائب النازلۃ فی طریقتنا الی الشام ما ترکت نوافلها اللیلیہ. فرمایا شام دے ویندیاں تائیں توڑے جیڈے اوکھے سفر ہن واجب نماز تا بجائے خود امام سجاد فرمے دن میری پھپھی اماں نے نماز شب بھی قضا نہیں فرمائی. میں تھے پردے جڑیاں میری عزت والیاں ماما بہنا بیٹیاں مجلس سماعت کر رہی ہیں میں انہاں دی خدمت وچ اے گزارش کرساں میری ماں بہن بیٹی نماز نو معمولی نہ سمجھنا, نماز نو حقیر نہ سمجھنا, نماز تو غفلت نہ کرنا, نہ آکھنا جو میں سارا دن مصروف رہیاں اج میں نماز نہیں پڑھ سکی. آپ سوچتا صحیح اللہ جانے اٹھ دی کنڈ تے کیویں پڑھی ہے نماز علی. یار بی بی دے فضائلی مسائبن تے مسائبی فضائلن سن دے آؤ سارے. کدی سوچے اللہ جانے شام غریبہ کیویں پڑھی اسی علی دی دھی نماز. شرفاء دا مجمع تنہائی اچ خلوت اچ سوچیا کر جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں واجب نماز تا بجائے خود نماز شب بھی قضا نہیں فرمائی. اللہ جانے و دمشق دے بازار اچ کیویں پڑھی سی. واہ بھائی واہ تہاڈی محبت تو قربان. میں تا ویسے فضائل اچ جملہ آکھیا نا اور قبلہ معتبر روایت ہے. میرے قبلہ کعبہ سعادت الدارین یہ تحریر فرمائی کہ زندان شام جناب سیدہ عالیہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سجاد علیہ السلام نے اما کیا بچے بیٹھ کے نماز کیوں ادا کر رہے ہو. رنی علی دیدھی اور فرمایا سجاد بیٹا دشمن دی طرف پانی اور کھانا اتنی تھوڑی مقدار چاندے مشکل نال بھرا دے یتیمہ تے پورا کرے نہیں. اکثر میں بھوکی تے پیاسی مسلسل میں پیاس اور بھوک برداشت کرن دی وجہ تو اتنی کمزور ہو گئیاں میرا بدن اتنا لاغر ہو گیا جو ہن میں کھڑے ہو کے اللہ دی نماز ادا. سامعین محترم بھائی میں تھوڑے مزاج تو چکے واقف ہاں ماشاءاللہ تو بڑے اچھے متوجہ لوگ ہو تو میں یہ شروع کر لے. بی بی دے القاب ایک لقب ام المصائب ہے. بسم اللہ. ام المصائب جدہ نام بھی آوے نا کربلا تو آشنائی آگاہی معمولی واقفیت رکھنے والے بندے بھی سمجھ ویں دن جو کس بی بی عالیہ دا تذکرہ ہے. ام المصائب امامت نال اتنی بی بی مربوط ہائی. سعادت الدارین قبلہ کعبہ نے جتھے اس بی بی دے مختصر جے احوال تحریر فرمائے اس سے روایت درج فرمائی کہ بی بی اپنے بھائی نال اتنا والہانہ محبت رکھ دین جو ہر نماز تو قبل بی بی امام حسین دے چہرے دی زیارت جناب سیدہ عالیہ امام حسین علیہ السلام نال اتنی والہانہ محبت فرمے دین جو ہر نماز تو پہلے بھرا دے چہرے دی. اس جملے تے تو نہیں غور نہیں کیتا میں کیونکہ میں طالب علم میں اس تے بار بار غور کیتا ہے. ایک رشتہ بہن بھرا دا رشتہ ہاں
یہ نہیں سمجھ آئی بحیثیت بہن اتنی محبت کر دی آئی یا حسین ابن علی نو اپنا امام سمجھ کے اتنی محبت فرمی دے. سبحان اللہ. کیوں بھائی جان میں اگلا لفظ آکھاں جڑی بی بی جڑی بہن اپنے بھرا نال اتنی محبت کر دی آئی اللہ جانے اس ویلے کیا گزری ہو سی جداں تلہ زینبیہ تے کھڑ کے آدھی پئی آئی نہ مار میرا تسا تیرا اجرکم اللہ. میں تھوڑا جہا اجے میرے کو وقت ہے جڑا میں اپنے بھائی نال میں مناسب تقسیم کی تھی. میں اجے 10-15 منٹ تھوڑی خدمت وچ حاضر ہوں. صرف کربلا نو داستان غم نہ سمجھا جائے. اس وقت جڑی ٹریجڈی ہے نا حادثہ ہے. مجالس کے بارے بھی یہ کنسپٹ ہے اس وقت بھائی مجلس صرف رون دا مقام ہے کوئی شک نہیں. مجلس گریا آہو بقا دا مقام ہے لیکن اس دے نال نال مجلس غور و فکر دا مقام ہے. مجلس سوچن دی جا ہے. اور میرے پاس دیکھو بھائی جان مجلس غور و فکر کرنا ضروری ہے. روندیاں سوچیا کر جڑی ایڈی عزت دی مالک آئی پتہ نہیں کر ولا دے جنگل وچ کیوں آ گئی. جڑی اتنی عزت و احترام دی مالک مستور آئی اس مدینہ کیوں چھوڑیا وہ مکہ کیوں آئے. اچھا وہ لوگ جڑے مدینہ چھڑے دے امام حسین علیہ السلام نو آکھ رہے ہیں آپ لگے جاؤ پرداداراں نو نال نہ لے جاؤ. یاد ہے نا بزرگاں نو. حتی حضرت محمد ابن حنفیہ نے بھی عرض کی تھی آئی او میرا بابل جایا من تو فرمایا نے میں مشورہ کرساں وت کے ہویا نے اچانک بہنا نو نال لے کے کیوں ٹر پیا. فرمایا شاء اللہ ان یراہن سبایا مشیت خدا اس ہے میں کلہ نہ ونجا میرے نال بہنا ہو. بھائی جان ایک میں فکر عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس واسطے میں ساری محنت کر رہا ہوں. جس تحریک دا آغاز 28 رجب تو حسین ابن علی نے مدینہ تو فرمایا ہاں اس تحریک اس بی بی دا کردار کتنا بنیادی کردار ہے کہ لوگ آخر نہ لے جاؤ. امام علیہ السلام نے ہر بندے نو مختلف جواب ارشاد فرمائے. ہر بندے دے سوال الگ الگ جواب ان دی سطح فکری دے مطابق ارشاد فرمائے تھے تو لوگاں نو سمجھ نہ ہی آ رہی تو امام علیہ السلام انہاں پرداداراں نو نال کیوں لے کے جا رہے ہیں. بلکہ میں انج نبھاواں زیادہ بہتر ہو سی. شہید مطہری لکھ دین شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ انہاں فرمایا کربلا ہے مظلومیت دی جنگ. کربلا ہے مظلومیت دی جنگ اور مظلومیت دا ہر ہتھیار حسین مدینے چو نال لے کے ٹرے. نہیں سارے بندے غور نہیں فرمایا. مظلومیت دا اسلحہ مظلومیت دا ہر ہتھیار حسین مدینے چو نال لے. ہن میں ظاہر ہے چونکہ میں خطیب بندہ میں اوزنا دے اس جملے دا ترجمہ انج کرنا چاہنا مظلومیت دا ہتھیار کہ دائیں اکبر دی جوانی ہے کہ دائیں عباس دے بازو ہن کہ دائیں علی اصغر دی معصومیت ہے. اللہ تواڈیاں عزتاں سلامت رکھے مگر مظلومیت دا سب تو قیمتی ہتھیار زینب عالیہ دا برقع. لوگاں نو سمجھ اس ویلے آئی. لوگاں نو پتہ اس ویلے لگا جو امام عالی مقام اپنے پرداداراں نو اور اپنیاں عزت والیاں بہناں نو کیوں آئے. اس فلسفے دی سمجھ لوگاں نو اس وقت آئی کہ جداں امام عالی مقام دی شہادت تو بعد پابند رسن کر کے رسول زادیاں دے ہتھاں وچ رسیاں پا کے. یار دیہات دے بندے بیٹھے ہو تسی میں بھی دیہات نال تعلق رکھدا. یار ویر تا مرداں نال نہیں ہوندا. کوئی نہیں بولے میرے نال. بڑے بڑے ویر ہوندے بندیاں دے جدوں مری ویندے مرد وت آجن یار ہن ویر مک گیا ہے. غیرت والا بندہ مستورات نال تا ویر نہیں نہ کردا. پتہ نہیں کہ جے نام دے مسلمان ہن
کیا ہو پویا حسین دی شہادت تو بعد حسین دیاں بہناں نو عزت و احترام نال مدینے پہنچا چھوڑے نا وقت شاید اے قوم مٹی تے بہ کے اج تائیں نہ روے ہا ارمان اس گل دے امام حسین دی شہادت تو بعد انہاں دے ویر مکے نہیں انہاں دے ویر تا ود گئے بھئی جان سوالن میرے اور انہاں نام نہاد اہل اسلام تے سوالن اگر شخصیات دی جنگ ہائی حسین اور یزید دی جنگ ہائی حسین تو مری گئے وت پردادارا نو قید کیوں کیتا نے وت پابند رسن کر کے علی دیاں دھیاں نو کوفہ و شام کیوں لے گئے ان دا مطلب افراد دی جنگ نہیں افراد دی جنگ نہیں ایک نظریے دے خلاف برسر پیکار ہائی یزیدیت یار میں کوئی مطلب کوئی ڈردا تو نہیں پیا میں تو بالکل واضح آخنا چاہنا جس نظریے دے مبلغ و مروج حسین ابن علی ہن وہ قرآن دا نظریہ ہے وہ اسلام دا نظریہ ہے بولو میرے نال وہ اسی نظریے دے مروج ہن جس نظریے دے مروج مصطفیٰ ہن جس نظریے دے مروج 1.25 لاکھ نبی ہن اور مد مقابل اے طاغوت اے باطل اے یزیدیت اے اس نظریے دی مروج ہے جس نظریے دا مروج کسے دور وچ فرعون کسے دور وچ نمرود جس نظریے دا مروج شیطان اور جس طرح ہر دور وچ روحانی اور مادی قوتاں برسر پیکار رہیاں جد باطل دا نمائندہ بن کے یزید آیا روحانیت دا نمائندہ بن کے میدان وچ حسین ابن علی آیا یہ وجہ ہے نا کہ اسا اے نعرے بلند کر دیں حسینیت زندہ باد ایک باری میرے نال سارے رل کے آکھو بلا حسینیت کچھ بندے تو بولے ہی نہیں پھر آکھو حسینیت یزیدیت اے بھائی جان اے حسینیت انہوں کوئی نہ آکھے جو اے سیاسی نعرہ ہے اس نو مجالس وچ بند کیتا جائے بھی سازش ہے میرے پڑھے لکھے احباب سمجھ گئے اے نہیں بھائی سر تے امامہ ہوئے تے والوں دی ہر گل حدیث ہوندی ہے نہیں اس تے غور و فکر کرنا چاہیے کوئی حسینیت سیاسی نعرہ نہیں حسینیت کربلا دا نعرہ ہے بولو میرے نال یار حسینیت کربلا دا نعرہ ہے اور اسے بھائی جان حسینیت نو بچائے زینب کبریٰ نے میرا وقت ختم ہونے دے قریب ہے میں جملہ مصائب دا پڑھن تو پہلے پہ عرض کردا ہن سمجھ آئی نا کہ سید الشہداء اپنیاں بہڑاں نو نال کیوں لے آئے ہن وہ مٹاونا چاہندے ہن وہ مقصد حسین نو ختم کرنا چاہندے ہن سید الشہداء دے پردادار ہمراہ ہن اور بی بی عالیہ نے مختلف اوقات خطبے پڑھن کوفہ شام خصوصاً دمشق دا خطبہ سیدہ عالیہ دا ایسا خطبہ ہے جس نے یزیدیت دے ایوان دیا بنیاداں ہلا دی تھیں جملہ یاد ہے نا جو سیدہ عالیہ نے کیا فرمایا اپنے بھرا دے دشمن نو للکار کے فرمایا یا یزید کد قیدک وجہد سعیک تو جتنا چاہے ظلم کر جتنا چاہے تشدد کر میں حیدر کرار دی بیٹی تیرے بھرے دربار وچ اعلان کر کے آکھ رہیاں لا تمیت وحینا ولا تنسو ذکرنا نہ تو ساڈا ذکر مٹا سکدا ہے نہ ساڈے نانے دی شریعت مٹا سکدا صاحبان ذوق جڑے کوئی ذوق رکھ دین انہاں دی خدمت وچ میں وحید الحسن ہاشمی دی او ربائی دا او کتا عرض کرنا چاہنا انہاں بی بی دے اس خطبے نو نا کمال دے چند اشعار وچ بند کیتے تڑپی کبھی شبیہ پیمبر کے روپ میں اٹھی کبھی جلالت حیدر کے روپ میں اور سر چاہو میرے پاسے ویکھو انہاں فرمایا تڑپی کبھی شبیہ پیمبر کے روپ میں اٹھی کبھی جلالت حیدر کے روپ میں چمکی کبھی تبسم اصغر کے روپ میں نکلی کبھی حسین کی خاہر کے روپ میں نکلی کبھی حسین کی خاہر کے روپ میں بھائی
نہ تھے دین کی نگہدار بن گئی، زینب وفا کی قافلہ سالار بن گئی، زینب وفا کی قافلہ۔ اولاد علی چو دو ہستیاں ایسیاں نا، پھر آدھا پیا علی دی اولاد چو دو ہستیاں بھائی جان ایسیاں، ایک دی شکل علی وانگ ہائی، ایک دا لہجہ علی وانگ۔ ماشاءاللہ سارے مومن پہنچ گئے، اے جنہ دی ہائے بلند ہوئی دا مطلب سارے پہنچ گئے۔ جن دی شکل علی وانگ آئی او ام البنین دلال عباس۔ اگلی سطر سارے مومن میرے نال رل کے پڑھو، تے جن دا لہجہ علی وانگا او زہرا دی عزت علی دی زینب کو۔ مرحبا، اللہ پاک تن جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلا ارمان جڑا میں سارے دی بجن میں پھر آدھا، جن دی شکل علی وانگ آئی او ام البنین دلال ابو الفضل العباس، تے جن دا لہجہ علی وانگا او بطول دی عظمت علی دھی زینب کبرا ہے۔ بزرگو چٹی داڑھی والے بزرگو میں نے اجازت دیو میں اگلا لفظ آکھاں، انہاں دوہاں نو امت سب تو چوکھا مارے۔ نہیں اجے تائیں سارے بندے میرے نال آؤ آخر تک، پھر میں آخنا چاہنا انہاں دوہاں ہستیاں نو، ہائے 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 ہائے، میں آکھے نام نہاد امت، انہیں آکھنا نام نہاد کلمہ پڑھن والے لوگاں سب تو چوکھا مارے۔ میں دلیل رکھدا تے تاریخ دے آئینے چ دلیل رکھدا، جن دی شکل علی وانگ آئی ان اتنا مارے نے ان دی لاش چاون دے قابل نہیں۔ مصائب ہوا پڑھنا چاہیے جن دی گواہی تاریخ چو ملے۔ اے میرے عزت والے سارے بھائی سمجھ دیں میں کیا آکھے، جن دی شکل علی وانگ آئی ان اتنا مارے نے جو ان دی لاش چاون دے قابل نہیں۔ محقق علماء لکھے ہر کہیں دی لاش حسین چاہیے، مگر ابو الفضل العباس دی لاش امام حسین علیہ السلام چاہ کے نہیں لے آئے۔ ان دی وقت کئی پڑھن والے پڑھ دن جو عباس آکھیا میں شرم آندے میری لاش خیمے نہ لے ونجائے۔ محقق علماء دا خیال ہے نہیں، اے نہیں وجہ 4000 تیر انداز، پتہ نہیں میں کے پڑھ چھوڑے، میں آکھیا 4000 تیر انداز، غازی نو اتنے تیر لگ گئے ہن، ایڈی زخمی ہو گئی ہائی لاش، حسین سجیو چاویا لاش کھبیو جڑ دی۔ ماشاءاللہ مومنین کھبیو چاوینا لاش سجیو جھڑ دی آئی۔ کہیں پڑھن والے دے کیڑے سونے لفظن انہاں آکھیا تائیں من فرات تے رکھ کے آدیان غریب بھرا دا آخری صلاح۔ اجرکم اللہ، ایک میں لفظ تے اور محنت کرنی ہے تاکہ ہر عزادار دی اکھ وس پوے، عبادت ہو جائے۔ میں آکھے انہاں دوہاں نو بہو مارے ہے نا، اے نام دے مسلمانہ، اے تا میں ایک ہستی دا تعارف کرائے۔ بزرگوں ہن میں تو پوچھو دوجی ہستی نو کتنا مارے نے؟ میں آکھیا عباس نو تا اتنا مارے نے جو ان دی لاش چاون دے قابل نہیں۔ ہن میں اگلا لفظ بس میں ممبر چھڑیندا پیا، میں تو پوچھو علی دی دھی نو کتنا مارے نے؟ میں اپنے کولو تا ایک لفظ نہیں آکھنا۔ شام دیا قیداں نبھا کے جدائیے نانے دی قبر تھے، پہلے نانے نو سلام کیتا سواتا دیا انی نائیت ملیک الحسین، نانا میں دسنیا میں حسین مرایا۔ واہ بھائی واہ، اللہ تھوڑیاں کوکاں تے رحم فرمائے۔ کتنا ماریا نے علی دی نو آپا دیا نانا غیر محرم نہ ہونا، نانا میں تینو کنڈ دے نشان وکھاواں،
ہاں مینو بھیراواں دے بعد بھیراواں دے قاتل مرے دے رہن نانا مینو پترا دے قاتل مرے دے رہن میں آدی رہی ہے نہ مارو میں محمد دیا اجرکم اللہ میں اقسام ماں بھی زخمی ہوئی ہے میرا آخری جملے ماں بھی زخمی ہوئی ہے دھی بھی زخمی پھر پیادا عجیب قسمت ہے ماں تھے دھی دی ماں بھی زخمی دھی بھی زخمی او جوانوں من معاف کرے سو ماں گھر چ زخمی ہوئی ہے اگلا لفظ آکھاں دھینو بازاراں چ مرے دے رہن درباراں چ مرے دے رہن ارمان جڑا قبر چ بھی نہ بھلسی ماں نو مرے دے رہن اوندا بھرا کوئی نہ جدوں بازاراں چ مرے دے رہن 18 بھراواں دی بہن آئی جیڑی آدی آئی میں محمد دھیاں آدی آئی حیا کرو میں زہرا دی دھی